کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 37واں باب 3 سے 4، 12 سے 13 اور 17 سے 28 آیت۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے؟ آ، میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اس سے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ وہ شخص بولا، وہ یہاں سے چلے گئے، اور میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ ہم دوتائن کو جائیں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئیں اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، پس آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبن سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر اپنا ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا، اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نکت اور بلسان اور دھنا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت دو مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 مسکال کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔